ایوب 11واں باب۔ تب زوفر نعماتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے؟ اور کیا بکواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ کیا تیری لاف زنی لوگوں کو خاموش کر دے؟ اور جب تو ٹھٹھا کرے تو کیا کوئی تجھے شرمندہ نہ کرے؟ کیونکہ تو کہتا ہے میری تعلیم پاک ہے اور میں تیری نگاہ میں بے گناہ ہوں۔ کاش خدا خود بولے اور تیرے خلاف اپنے لبوں کو کھولے اور حکمت کے اسرار تجھے دکھائے کہ وہ تاثیر میں گوناگون ہے۔ سو جان لے کہ تیری بدکاری جس لائق ہے اس سے کم ہی خدا تجھ سے مطالبہ کرتا ہے۔ کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ کیا تو قادر مطلق کا بھید کمال کے ساتھ دریافت کر سکتا ہے؟ وہ آسمان کی طرح اونچا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے، تو کیا جان سکتا ہے؟ اس کی ناپ زمین سے لمبی اور سمندر سے چوڑی ہے۔ اگر وہ بیچ سے گزر کر بند کر دے اور عدالت میں بلائے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بیہودہ آدمیوں کو پہچانتا ہے اور بدکاری کو بھی دیکھتا ہے، خواہ اس کا خیال نہ کرے۔ کیونکہ بیہودہ آدمی سمجھ سے خالی ہوتا ہے، بلکہ انسان گورخر کے بچے کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے دل کو ٹھیک کرے اور اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلائے، اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہو تو اسے دور کرے اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے اس پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی، اور تو مطمئن رہے گا کیونکہ امید ہوگی، اور اپنے چوگرد دیکھ دیکھ کر سلامتی سے آرام کرے گا، اور تو لیٹ جائے گا اور کوئی تجھے ڈرائے گا نہیں، بلکہ بتھیرے تجھ سے فریاد کریں گے، پر شریروں کی آنکھیں رہ جائیں گی، ان کے لیے بھاگنے کو بھی راستہ نہ ہوگا، اور دم دینا ہی ان کی امید ہوگی۔ ایوب 12واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، بے شک آدمی تو تم ہی ہو اور حکمت تمہارے ہی ساتھ مرے گی، لیکن مجھ میں بھی سمجھ ہے جیسے تم میں ہے، میں تم سے کم نہیں۔ بھلا ایسی باتیں جیسی یہ ہیں کون نہیں جانتا؟ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اپنے پڑوسی کے لیے ہنسی کا نشانہ بنا ہے۔ میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا اور وہ اس کی سن لیتا تھا۔ راست اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہی ہے۔ جو چین سے ہے اس کے خیال میں دکھ کے لیے حقارت ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے تیار رہتی ہے جن کا پاؤں پھسلتا ہے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے سلامت رہتے ہیں، اور جو خدا کو غصہ دلاتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ کو خدا خوب بھرتا ہے۔ حیوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے سکھائیں گے، اور ہوا کے پرندوں سے دریافت کر اور وہ تجھے بتائیں گے، یا زمین سے بات کر اور وہ تجھے سکھائے گی، اور سمندر کی مچھلیاں تجھ سے بیان کریں گی۔ کون نہیں جانتا کہ ان سب باتوں میں خداوند ہی کا ہاتھ ہے جس نے یہ سب بنایا؟ اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان
और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता, जैसे जुबान खाने को चख लेती है? बुढ़ों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है, उसके पास मसलहत और दानाई है। देखो, वो ढा देता है तो फिर बनाता नहीं, वो आदमी को बंद कर देता है तो फिर खोलता नहीं। देखो, वो मी को रोक लेता है तो पानी सूख जाता है, फिर जब वो उसे भेजता है तो वो जमीन को उलट देता है। उसमें ताकत और तासीर की कुव्वत है। फरेब खाने वाला और फरेब देने वाला दोनों उसी के हैं। वो मुशीरों को लुटवा कर असीरी में ले जाता है और अदालत करने वालों को बेवकूफ बना देता है। वो शाही बंधनों को खोल डालता है और बादशाहों की कमर पर पटका बांधता है। वो काहिनों को लुटवा कर असीरी में ले जाता और जबरदस्तों को पछाड़ देता है। वो इत्माद वाले की कुव्वते गोयाई दूर करता और बुजुर्गों की दानाई को छीन लेता है। वो उम्रा पर हकारत बरसाता है और जोरावरों के कमरबंद को खोल डालता है। वो अंधेरे में से गहरी बातों को आश्कारा करता और मौत के साया को भी रोशनी में ले आता है। वो कौमों को भड़ाकर उन्हें हलाक कर डालता है। वो कौमों को फैलाता और फिर उन्हें समेट लेता है। वो जमीन की कौमों के सरदारों की अकल उड़ा देता और उन्हें ऐसे बियाबान में भटका देता है जहां रास्ता नहीं। वो रोशनी के बगैर तारीकी में टटोलते फिरते हैं और वो उन्हें ऐसा बना देता है कि मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अय्यूब 13वां बाब। मेरी आंख ने तो ये सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूँ, मैं तुमसे कम नहीं। मैं तो कादरे मुतलिक से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरी आरजू है कि खुदा के साथ बहस करूं, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावा पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नाराजगी से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या ये अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वो जरूर तुम्हें मुलामत करेगा। अगर तुम खुफिया तरफदारी करो, क्या उसका जलाल तुम्हें डरा न देगा और उसका रोब तुम पर छा न जाएगा? तुम्हारी मौरूफ बातें राख की कहावतें हैं, तुम्हारी फसीलें मिट्टी की फसीलें हैं। तुम चुप रहो, मुझे छोड़ो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हजूर करूंगा। ये भी मेरी निजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा?
کیونکہ پھر تو میں چپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا۔ فقط 2 ہی کام مجھ سے نہ کر، تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا۔ اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے، اور تیری ہیبت مجھے خوفزدہ نہ کرے۔ تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا، یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے۔ میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں، ایسا کر کہ میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے، اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے؟ کیا تو اڑتے پتے کو پریشان کرے گا؟ کیا تو سوکھے ڈنٹھل کے پیچھے پڑے گا؟ کیونکہ تو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے، اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے۔ تو میرے پاؤں کاٹھ میں ٹھونکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے، اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے۔ اگرچہ میں سڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے، یا اس کپڑے کی مانند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو۔ ایوب 14واں باب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ وہ پھولوں کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا اور ٹھہرتا نہیں۔ سو کیا تو ایسے پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اور مجھے اپنے ساتھ عدالت میں گھسیٹتا ہے؟ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے مہینوں کی تعداد تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ سو اس کی طرف سے نظر ہٹا لے تاکہ وہ آرام کرے، جب تک وہ مزدور کی طرح اپنا دن پورا نہ کر لے۔ کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے کہ اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی۔ اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے، اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا، اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ لیکن انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں رہا؟ جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا ہے، اور دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے، ویسے آدمی لیٹ جاتا اور اٹھتا نہیں۔ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے، اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے۔ کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرائے اور مجھے یاد کرے۔ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا، جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ تو مجھے پکارتا اور میں تجھے جواب دیتا۔ تجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت کی طرف رغبت ہوتی، پر اب تو میرے قدم گنتا ہے۔ کیا تو میرے گناہ کی تاک میں لگا نہیں رہتا؟ میری خطا تھیلی میں سربا مہر ہے، تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ یقیناً پہاڑ گرتے گرتے معدوم ہو جاتا ہے، اور چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جاتی ہے۔ پانی پتھروں کو گھس ڈالتا ہے، اس کی باڑھ زمین کی خاک کو بہا لے جاتی ہے۔ اسی طرح تو انسان کی امید کو مٹا دیتا ہے۔ تو سدا اس پر غالب ہوتا ہے، سو وہ گزر جاتا ہے۔ تو اس کا چہرہ بدل ڈالتا اور اسے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے، پر اسے خبر نہیں۔ وہ ذلیل ہوتے ہیں، پر وہ ان کا حال نہیں جانتا۔
بلکہ اس کا گوشت جو اس کے اوپر ہے دکھی رہتا ہے، اور اس کی جان اس کے اندر ہی اندر غم کھاتی رہتی ہے۔ ایوب 15واں باب۔ تب الفیز تیمانی نے جواب دیا، کیا عقل مند کو چاہیے کہ لغو باتیں جوڑ کر جواب دے اور مشرقی ہوا سے اپنا پیٹ بھرے؟ کیا وہ بے فائدہ بکواس سے بحث کرے یا ایسی تقریروں سے جو بے سود ہیں؟ بلکہ تو خوف کو برطرف کر کے خدا کے حضور عبادت کو زائل کرتا ہے، کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ تیرا ہی منہ تجھے ملزم ٹھہراتا ہے، نہ کہ میں، بلکہ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیا پہلا انسان تو ہی پیدا ہوا، یا پہاڑوں سے پہلے تیری پیدائش ہوئی؟ کیا تو نے خدا کی پوشیدہ مصلحت سن لی ہے اور اپنے لیے عقل مندی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ تو ایسا کیا جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے؟ تجھ میں ایسی کیا سمجھ ہے جو ہم میں نہیں؟ ہم لوگوں میں سفید سر اور بڑے بوڑھے بھی ہیں، جو تیرے باپ سے بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ کیا خدا کی تسلی تیرے نزدیک کچھ کم ہے؟ اور وہ کلام جو تجھ سے نرمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تیرا دل کیوں تجھے کھینچ لے جاتا ہے، اور تیری آنکھیں کیوں اشارہ کرتی ہیں؟ کیا تو اپنی روح کو خدا کی مخالفت پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے منہ سے ایسی باتیں نکلنے دیتا ہے؟ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو؟ دیکھ، وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، تو میری سن، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کا بیان کروں گا، جسے عقل مندوں نے اپنے باپ دادا سے سن کر بتایا ہے اور اسے چھپایا نہیں۔ صرف انہی کو ملک دیا گیا تھا اور کوئی پردیسی ان کے درمیان نہیں آیا۔ شریر آدمی اپنی ساری عمر درد سے کراتا ہے، یعنی سب برس جو ظالم کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ڈراؤنی آوازیں اس کے کان میں گونجتی رہتی ہیں۔ اقبال مندی کے وقت غارت گر اس پر آ پڑے گا، اسے یقین نہیں کہ وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا، اور تلوار اس کی منتظر ہے۔ وہ روٹی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ کہاں ملے گی۔ وہ جانتا ہے کہ اندھیرے کا دن پاس ہی ہے، مصیبت اور سخت تکلیف اسے ڈراتی ہے۔ ایسے بادشاہ کی طرح جو لڑائی کے لیے تیار ہو، وہ اس پر غالب آتی ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اور قادر مطلق کے خلاف بے باکی کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈھالوں کی موٹی موٹی گل میخوں کے ساتھ گردن کش ہو کر اس پر لپکتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ پر موٹاپا چھا گیا ہے اور اس کے پہلوؤں پر چربی کی تہیں جم گئی ہیں، اور وہ ویران شہروں میں بس گیا ہے، ایسے مکانوں میں جن میں کوئی آدمی نہ بسا اور جو کھنڈر ہونے کو تھا۔ وہ دولت مند نہ ہوگا، اس کا مال بنا نہ رہے گا، اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی۔ وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا،
शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे, और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा न करे, क्योंकि बतालत ही उसका अजर ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा, और उसकी शाख हरी न रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे, और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमायत बेफल रहेगी, और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बार दलत होते हैं, और बदी पैदा होती है, और उनका पेट दगा को तैयार करता है।